بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، ہماری آج کی ملاقات حسن صورت سے حسن سیرت کی طرف کا سفر، دنیا کی بیوٹی کریم سے رب کریم کی طرف ہمارے اٹھتے ہوئے قدم، اس عنوان کی ضرورت کیوں پڑی؟ انسان فطرتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے نفیس بنایا ہے اور مالک نے اسے جو پہلا گھر دیا تھا وہ رہائش جنت تھی۔ اس رہائش میں ساری ہر قسم کی آسائش بھی تھی، زیبائش بھی تھی، آرائش بھی تھی۔ ایک چیز کی آزمائش بھی تھی، ممانت تھی کہ اس چیز کو ٹچ نہیں کرنا، اسے نہیں چھونا، اس کے قریب نہیں جانا۔ آزمائش میں ناکامی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے لباس بھی لے لیا، پوشاک بھی لے لی، زیبائش بھی لے لی، آرائش بھی لے لی، وہاں کی آسائشیں بھی لے لی اور رہائش بھی لے لی، اور زمین پہ بطور آزمائش بھیج دیا گیا اور اسے بتایا گیا کہ تیرا رب تجھے ضائع کرنے کے لیے نہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، تیرا رب بابرکت ہے، ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو جھک کے، مٹ کے، دعا کر کے، التجا کر کے، مناجات کر کے، التماس کر کے، گزارشیں کر کے آئے گا، میں تجھے تیری کھوئی ہوئی جنتیں، عہدے، رتبے، آسائشیں، رہائشیں واپس کر دوں گا۔ اکڑ کے، بگڑ کے آئے گا۔ دوسرا پورشن جو ہے نافرمانوں کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ زمین پہ بھیج کے آزمائش ضرور ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم تجھ سے حسن دیکھنا چاہتے ہیں۔ اعمال کا، رویوں کا، کردار کا، حسن کا، جمال کا یہ جو پہلو ہے، اسے اپنا کے آنا۔ پل پل، ایک ایک لمحہ تیری آزمائش ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، واچ کر رہے ہیں، تو انڈر آبزرویشن ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ مدر پدر آزاد ہوں۔ یہاں ساتھ یہ بھی اعلان کر دیا گیا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے جو تکریم، جو عزت، جو احترام، جو مقام، جو مرتبہ، جو آبرو، جو رفعت اور شان آدم کی اولاد کی بنائی ہے، کسی اور کی نہیں بنائی۔ ہم نے کل کائنات تمہارے لیے خادم کر دیے، تمہیں مخدوم بنا دیا، انہیں تمہارا نوکر رکھا ہے، تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے والا رکھا ہے۔ یہاں آ کر کے خدا نہ بن جانا، بھلا نہ دینا، خود نمائی میں کے چکر میں اور دنیا کے حسن میں آخرت کا حسن نہ بھلا دینا۔ میں اس وقت گھروں کے گھر تباہ ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ کیوں؟ سیرت سے بڑھ کے صورت پہ توجہ ہو گئی۔ اچھی بات ہے، اللہ کو صفائی پسند ہے۔ طہارت کے چیپٹر ائمہ محدثین نے، فقہاء نے اپنی کتابوں کے آغاز میں
پیش کی ہے۔ کتاب الطہارہ موجود ہے، کتاب الوضو، کتاب الغسل، کتاب التیمم، یہ ابواب اور چیپٹرز ہماری فقہی، دینی، مذہبی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ عورت کے ایام، ایام خاص، مرد کی جنابت، دونوں کی قربت، اس کے اندر ضرورت آنے والے معاملات، طہارت، نفاست، پاکی، پاکیزگی، صفائی ستھرائی، یہ دین کا ترہ امتیاز ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن ایک انسان سر سے لے کر کے پاؤں تلک بنانے میں، بننے میں، سنوارنے میں، سنورنے میں زندگی گزار دے اور صورت کے پیچھے اپنی سیرت بھلا بیٹھے، گھر کے رشتے بھلا بیٹھے اور ایک دوسرے کا لحاظ ختم کر دے، لبوں کے اوپر تو رنگ برنگی، رنگین اور حسین آئٹمز استعمال کر لی جائیں، لیکن پیچھے چھپی ہوئی زبان اگر اس میں حسن نہ ہو، ادب نہ ہو، لحاظ نہ ہو، پاس نہ ہو، مربت نہ ہو، مودت اور چاہت اور الفت نہ ہو، تو پھر اپنے حسن کو سنوارنے کے لیے ہزاروں کریمیں، ہزاروں پاؤڈرز کس کام کے؟ میں اس وقت دنیا کو دیکھ رہا ہوں، آپ بھی چلیے میرے ساتھ، کسی مارکیٹ میں چلیے، بازار میں چلیے، کسی ڈپارٹمنٹل اسٹور میں چلیے، آپ کو صورت سنوارنے کے لیے انواع و اقسام اتنی ہے کہ گنی نہیں جا سکتی۔ برانڈڈ سے ہٹ کے چند لوکل مارکیٹ میں اگر ہم دیکھنے چلیں تو پرفیومز کے ساتھ ہٹیاں، دکانیں بھری ہوئی، شلفیں بھری ہوئی انواع و اقسام کے، اور باہر سے درآمد ہوتے وہ ابھی الگ ہے، ایکسپورٹ امپورٹ کوالٹی کی چیزوں کو ابھی سائڈ پہ رکھی ہے، ہمارے عطریات، ہماری خوشبو ہیں، لیکن اگر کردار سے بدبو آ رہی ہو تو یہ سارے عطر اور پرفیوم کچھ نہیں کریں گے۔ پھلاں دا تو عطر بنا، عطراں دا پھر کڈ دریا، تے دریا وچ پھر رج کے نہ، مچھیاں وانگو تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا، میں سیرت سے ختم ہوتی۔ ہم ساری زندگی سیرت سنوارتے رہے، کچھ لوگ بازی لے گئے صورت سنوار کے، یہ ماحول بن چکا ہے۔ ذرا دیکھیے، صرف ماضی میں تھوڑا چلے جائیے، ایک کریم ہوتی تھی ہماری وڈیری مائیں، یا اس وقت کا جو تھا وہ تبت نامی، کالے نو گورا کرے، گورے نو چن ورگا، مگر وہ کالے گورے تو ہو جاتے تھے، لیکن طلاقیں تب بھی ہوتی تھی، خلے تب بھی ہوتے تھے، ناراضگیاں تب بھی تھی، شدتیں تب بھی تھی، بچے تب بھی زندہ ماں باپ کے یتیموں سے بدتر ہوتے تھے، حالات تب بھی ایسے تھے۔ جدت آتی گئی اور ہر طرف مردوں اور عورتوں میں اس وقت مقابلے کا رجحان ہے، نہ ہی کا معلوم ہوتا ہے کہ شی ہے یا ہی ہے، نہ شی کا پتہ چلتا ہے کہ وہی ہے، حتیٰ کہ ٹرانسجینڈر ہمیں ایکٹ پاس کرنا پڑا کہ جو بننا چاہتا ہے اسے بننے دیجئے، اس کا جسم اس کو اس کی مرضی پہ چلنے دیجئے۔ ہم ان بحرانوں سے گزر رہے ہیں، اور اگر حقیقت دیکھیں تو دوسری طرف رب کریم کی جو کریم ہے، رب کا جو کرم ہے، وہ کرم کی کریم، انشاءاللہ ان 10 کریموں کی طرف بھی آؤں گا جو رب نے اپنی کتاب میں ہمیں پیش کی ہیں، مگر ہم بھلا بیٹھے، اور جن کریموں کے پیچھے لگے ذرا صرف یاد دہانی کے لیے، وگرنہ کچھ اور نہیں ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وائٹ لک کریم مارکیٹ میں پڑی ہے، وائٹ لک، چہرہ چٹا تے من دے کالے، کیا کرے گی یہ کریم؟ یہ بچوں کو اچھا کرے گی، گھر کو اچھا کرے گی، میاں بیوی کے تعلقات ان میں جم ہے، فٹنس بڑی ہے، کیا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات میں بھی فٹ ہیں؟ کوئی نہیں دیکھ رہا۔ میں دیکھ رہا تھا ورلڈ میں جا رہی ہے فائزہ کریم، ابھی ان کے سائیڈ ایفیکٹ سائیڈ پہ رکھ دیں کہ پارا کتنا ہے، کلی کتنی ہے، فلاں چیز کتنی ہے، اس کی جو ہے وہ لیبارٹری کیا کہتی ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، چلے سائیڈ پہ رکھیں، چل رہی ہے، لوگ یوز کر رہے ہیں۔ گولڈن پرل بیوٹی کریم،
جس نے زندگی میں کبھی پرل نہیں دیکھا، پرل بننے کے چکر میں، موتی بننے کے چکر میں، ہیرا بننے کے چکر میں، جواہر اور لال بننے کے چکر میں، لولو مرجان بننے کے چکر میں گولڈن پرل، گوری بیوٹی کریم دھڑا دھڑ بکے گی۔ اور اسی طرح مزید دیکھ رہے ہیں نور وائٹننگ کہ چہرے پہ لگاؤ نور آ جائے گا، مگر سورت النور نہیں پڑھی، پتہ نہیں ہے۔ اسی طرح میں دیکھتا ہوں نیو فیس وائٹننگ کریم بھی مارکیٹ میں ہے، پہلے والا چہرہ ختم، نیو چہرہ لائیے، لوگ دیوانے بنے اور ان کے اشتہارات اور اش اش کرتی دنیا لپکتی بڑھتی فیس فرش کریم، بچوں کو ناشتہ فرش دے سکے یا نہ دے سکے، شوہر اور والدین بزرگ، ان میں نہ یہ میرے گھر کی حالت ہے، مردوں عورتوں کے ساتھ جڑا ہوا یہ چہرہ، وائٹ پرل، چاندنی وائٹننگ۔ اور اسی طرح مزید دیکھتے چلے جا رہا ہوں، نئی سے نئی، پرانی سے پرانی، یہ پونڈ کریم ہے، یہ فیئر اینڈ لولی ہے، یہ وائٹننگ کریم ہے، یہ سٹلمن ہے، یہ جناب اس وقت کوئی بلیچ کریم ہے، کوئی بایوکاس ہے، کوئی ہانیئر ہے، کوئی رچی ہے، لشکارا ہے، نام بھی کمال کے، یہ سیاہ ہے، وہ پری کریم ہے، وہ بیوٹی پلس ہے، یہ نیوما ہے، وہ گلو اینڈ کلینزنگ کریم ہے، یہ فیشل کریمز ہے، یہ پیڈی کیورز ہے، یہ مینی کیورز ہے۔ پھٹی ایڑیوں کی کریمیں تو ڈھونڈ لی جو دل پھٹ گئے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب گھر میں پڑے تھے۔ اتفاق ہوا کبھی کہ دو ٹوٹے ہوئے دل جدا کرتے، چیرتے، پھاڑتے، یہ چچے، یہ تائے، یہ پھوپھیاں، یہ خالائیں، یہ ماموں، یہ ننیال، یہ ددیال، آپس کے کلیشز کے لیے یہاں ایلفیوں کے ساتھ انگوٹھیاں تو جوڑی گئی، ٹوٹے ہوئے زیور تو جوڑے گئے، مگر الفت کی ایلفی سے کبھی ٹوٹا ہوا دل شاید نہیں جوڑا گیا۔ ضرورت ہے آج کہ کچھ دیکھوں، مجھے نظر آ رہا ہے اگر میں صرف ایک آئٹمز پہ چلا جاؤں، انہی پہ، بیوٹی آئٹمز پہ تو شاید ہزاروں ہیں۔ کیا کرنا چاہیے جی؟ آپ پیڈی کیور، مینی کیور کروا لیں، کولڈ کریم لگا لیں، آپ سکربز یوز کریں، اور کچھ نہیں تو ملتان کی مٹی منہ پہ مل لیں، کچھ تھوڑی تھوڑی کھا لیں۔ حکیم روکیں، طبیب روکیں، ڈاکٹرز روکیں، لیکن چلے گا۔ کاٹن، نرم تولیے، مینی کیور کٹس، نمک، پھٹکڑی، شیمپو، کیا کچھ نہیں ہے، بیٹنوویٹ کیپسولز اور سیرمز، پالشز، ہیئر کریمز، کلر شیڈز، جناب مساج آئلز گنتے چلے جائیے، باڈی اینڈ فگرز کی کریمیں، آئی شیڈ، سرمے، کجلے، بلشز، ناخن، جیولری، پرلز، ہیرے موتی، برانڈڈ لباس، پوشاک، نیشنل انٹرنیشنل برانڈنگز ہو رہی ہے، ڈیزائننگ ہو رہی ہے، فیشن کی ورائٹی ہو رہی ہے۔ ان کو کبھی بٹھا کر کے پوچھ لیجئے کہ سورہ فاتحہ صحیح پڑھنی آتی ہے؟ رب کریم نے اتاری ہے۔ سر جی دیجئے ان چیزوں کے پیسے، میں بھی دے رہا ہوں، آپ بھی دیجئے۔ آپ نہیں دیجیں گے تو آئی لائن موجود ہے، آن لائن موجود ہے، ماشاءاللہ ایک آرڈر لگے گا، آپ گھر پہ نہیں ہوں گے، دروازے کے اوپر آئے گا اور آ کر کے ڈیلیوری بوائے دیتا چلتا بنے گا، چیزیں بکتی رہیں گی، ہاتھی دکھایا جائے گا، پیش ماشاءاللہ جو ہے وہ ایک لیلے بکرے کی شکل میں ہوگا۔ یہ سارا چل رہا ہے، چلے گا۔ آپ صرف اور میں گھر کے نام کے شوہر، باپ، دادا، نانا، چچا، تایا، ماموں، خالو رہ گئے ہیں۔ روک کے کبھی دیکھیے گا، شاید کہ سارے کرم، سارے لطف، ساری محبتیں، سارے پیار، ساری حفاظتیں، نگرانیاں، نگہبانیاں ایک سائیڈ پہ کر کے نہیں، ہاتھ میں اتار کے 7 پشتوں تلک پکڑا دی جائیں گے۔ یہ فائدہ ہے ظاہری حسن کا۔ مگر دوسری طرف آئیے، ملاقات کرواتا ہوں۔ لفظ کریم آئے گا، 10 کریمیں ہیں، تعارف قرآن نے کروایا ہیں تو کافی ساری، لیکن میں 10 چن کے لایا ہوں۔ پہلے نمبر پہ والدین کریمین، ابن کریم، امن کریم، ابن کریم۔ کیا والد کی کریم اور ماں کی کریم چل رہی ہے مارکیٹ میں یا فیل ہو گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب کا فیصلہ ہے، تیرے رب کا فیصلہ ہے حتمی۔ اور اللہ کا فیصلہ، کون کہے رب کو فیصلے بدل؟ تیرے رب کی سنتیں اور فیصلے بدلا نہیں کرتے۔ اللہ کیا فیصلہ ہے؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، دنیا میں جس کو بھی بھیجا ہے
اگر شرک کے رنگ میں رنگ کے آیا، دنیا جہان کی کریمیں لگا کے آیا، توحید کی کریم نہ ہوئی تو رب کریم سے فارغ۔ فیصلہ، توحید کی کریم آپ کے گھر میں ہے تو مبارک ہو، نہیں تو بہنوں کے لیے، بہنوئیوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، دامادوں کے لیے، ساس کے لیے، سسر کے لیے، سالوں کے لیے، سالیوں کے لیے، خالہ کے لیے، خالو کے لیے۔ سر رشتے گنوں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ ہر رشتے کے لیے گھر میں توحید کریم رکھو۔ اگر آپ کی اپنی فیکٹری ہو نا تو آپ چیزیں دیتے اچھے لگتے ہیں۔ پاجی ساڈا اپنی جیڑی ماشاءاللہ جی پروڈکشن ہے، گفٹ پیک کر کے دیتے ہیں، کبھی توحید بھی پیک کر کے رکھی کوئی گھر میں کتاب، رکھی اپنے بیڈ کے ساتھ ٹیبل پہ، کہیں رکھی اپنی ڈائننگ ٹیبل پہ، کھابے تو رکھے۔ جس چیز کی کمی ہو نا، صرف ایک مچھلی رکھی ہوئی ہو، ساری چیزیں موجود ہوں، اتھے اگر چٹنی نہ ہو، سیلڈ نہ ہو، دہی کا رہتا نہ ہو، اسی پوچھ لی تھا پول تو نہیں جگہ ہے۔ ابھی رات کی بات ہے، پچھلی رات کی بات ہے، سارا کچھ رکھ دیا گیا۔ میں کہا پاجی کی تے رہتا پول تو نہیں، اوہ ہو لے تو آ کے توحید بھول تو نہیں گیا؟ تیرے رب کا فیصلہ ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے یہ فیصلہ دے دیا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، تعبدوا۔ پاجی کوئی کلے سنگل بھابیاں لی نہیں جے، جو بھی پیدا ہوا ہے، جو ابو امی رکھتا ہے، جو اس دنیا میں انسان کہلاتا ہے، اس کے لیے توحید، رب کریم کی توحیدی کریم ضروری ہے۔ میں مشہوری کر رہا ہوں، لیجئے، خریدیے، خریدیے، گفٹ لیجئے، گفٹ دیجئے۔ ایک قرآن مجید مارکیٹ میں جس میں اللہ کا نام ریڈ کر کے لکھا ہوا ہے، جہاں جہاں بھی جس آیت میں اللہ یا رب کا نام آئے گا ریڈ کر کے، بس ذرا جلدی میں نکلا ہوں تو وہ رہ گیا، وگرنہ میں آج اس کی زیارت کرواتا۔ جتھے جتھے آوے اتھے اتھے کھول کے ترجمہ پڑھی جو ہے، توحیدی کریم لگ دی جائے گی۔ اور کلر چوکھا، صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اسی اللہ نے کہا ہے وبالوالدین احسانا، میں نے کرم کیا ہے کہ تمہیں ابو امی دیے۔ تیری توحید کسی کام کی نہیں، لا الہ لا الہ لا الہ، اگر ماں باپ والدین کریمین کے ساتھ حسن کی کریم نہ لگائی، پیار کی کریم، احسان کی کریم، نرمی کی کریم، محبتوں کی کریم، مودتوں کی کریم۔ اللہ پھر فرماتے ہیں جوان تو ہیں، شاید وہ گزارے کر جائیں، تیری ضرورت محسوس نہ کریں۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ماں پیو چ کوئی ایک یا دو میں بزرگ ہو جان تے رب کریم دا حکم ہی اے والدین کریم نال کریم تو بھی نرم ہو جائیں۔ سر جی بڑیاں لوڑاں ہوندیاں نے، پیو بڑا سخت بن کے رہندا، بڑھاپے چ آخری ساہ تک بھی سخت رہندا ہے کہ یار میری نرمی نال کتے اکھ چوں آنسو ڈگا تے میری اولاد پریشان نہ ہو جائے۔ ماں بڑے حوصلے کر کے بھوکی پیاسی رہتی ہے، ننے پتر مینوں کچھ نہیں ہے گیاں درداں، انگ انگ دکھ رہا ہوتا ہے، پاؤں کو ہاتھ پتر تو آپ تھکا ہے نہیں۔ اگر یہ کریم گھر میں رشتے کی کریم میسر ہے تو مبارک ہو، دونوں یا ایک، دو میں پار بن گئے نے، ایک بھرا تو لے جا، ایک تو لے جا، ایک بھین ال چھوڑ دو، ایک ادھر پا دو، اسی فارغ۔ ابا جی کی کریے، کدھر جائیے؟ کام دیکھیں یا آپ کی بیماریاں دیکھیں؟ اپنے دکھ درد ویکھیے، تہاڈی ہاں ویکھیے، تسی اپنی جوانی ویکھ لئیے۔ بیٹے کو میں نے سنا باپ کو کہہ رہا، پیو کہندا پتر گوڈیاں 'چ بڑی درد ہے، اکھے ابا اتنا کیتی گھاٹی، اگر مجھے دور فٹے منہ کہنے کی شرعن اجازت ہوتی تو میں یہاں کہتا۔ جو بولے گا نا تولنا پڑے گا، یہ وزن سر پہ رکھنا پڑے گا، تیری اولاد اس سے 11 گنا بڑھا کے دے گی قرض سے۔ اللہ فرماتے آگے سنیے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، کئی دفعہ باپ بولنا چاہتا ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، بولتا ہے تو لفظ سمجھ نہیں آتے، دانت ٹوٹ چکے ہوتے ہیں۔
ایک بار پوچھو، 2 بار پوچھو، 3 بار پوچھو۔ ویسے جمعے چ ایک دوجے نو کہن دی اجازت نہیں، ایڈی کیڑی نیندر ہے جڑی پی گئی ہے، جگاؤ ذرا حاج صاحب نو اپنے ہمسایاں نو، الرٹ کرو انہاں نو، انہاں دیاں گلاں نے یہی ساؤنڈ ہے، غصہ بھی نہ کریا جی، دسیا جی بھی نہ کسی سر چک کے جیو، اسی کوئی کسی دے پریشان ہاں، اللہ تعالیٰ جزا سے نوازے۔ ہوش کریں ذرا، یہ کریم اگر والدین کریم کو نہیں دی، زبان کریم، لفظ کریم، بول کریم، حتیٰ کہ او دے وچ کریم چ تھوڑا جا کتے روڑ آ جائے نا، انہوں کڈی دا تے اللہ کہندے نے اوف دا روڑ نہ آوے تیری زبان تے، کوئی سختی نہ آئے، کوئی کنکر نہ آئے۔ نہیں سمجھ آ رہی، پتہ نہیں کتنی دفعہ تو نے بھی بچپن میں پوچھا ہوگا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی، بار بار پوچھ رہا، وہ تب بھی پتہ کر جب تو بول نہیں سکتا تھا، ہاتھ لگا کے پوچھتے تھے بیٹا یہاں تو درد نہیں ہو رہی، رو کیوں رہا ہے، یہاں تو درد نہیں، پین سینے میں تو نہیں، بیلی تو نہیں دکھ رہی، کوئی اور جگہ تو نہیں، ایک ایک جگہ چیک کر کے جب تو بول نہیں سکتا تھا۔ آج اگر ان کے لفظ دھندلے پڑ گئے ہیں، ماند پڑ گئے تو نہیں بول سکتا، وہ سمجھنے کے لیے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو سمجھ نہیں پا رہا، تو اف نہیں کہنی، ان کے فیصلوں پہ اف نہیں، بھلے تیرا سارا کچھ بھی بیچ جائیں، اف نہیں۔ یہ مانا یہ نہیں کہ جاندیاں یا جلات تے بزرگ چڑھائی کر دیا جے، آپ کو بھی نرمی کا، کیونکہ آپ ہیں ہی والدین کریمین، کریم ماں باپ، اولاد کے لیے رحیم ماں باپ، ان کو بدلہ مل رہا ہے۔ ولا تنہرہما، کریم نرم ہوتی ہے، سخت ہو باجی انہوں وٹا تے چاواں کہیں نا، سمجھ رہے ہیں؟ ماں باپ کے سامنے چاواں نہ بنی، ڈانٹی نہ، اوکھا نہ بولی، لفظ کوڑے نہ بولی۔ ابا جی کی سماعت کچھ کمزور تھی تو میں تھوڑا اونچا بولنا، پتہ نہیں اس وقت کلیئر ہوگی، کہنے لگے یار تم میرے کے اونچا بولن دے، کہ ابا جی معذرت میں اس لیے اونچا نہیں بول رہا تھا کہ میرے کوئی لب و لہجے میں صرف آپ کو سنانے کے لیے کہ آواز پہنچ جائے۔ کہنے لگے میری جگہ تے آئیں گا پتہ لگ جائے گا۔ سر جی جس جگہ سے بندہ گزرا نہیں نہ ہوتا اس کی کیفیت کا علم نہیں ہوتا۔ بڑھاپا بذات خود کتنی بڑی بیماری ہے، جوان کیا جانے بڑھاپا کیا ہے، اور بچہ بچپن میں کیا جانے کہ جوانی کیا ہے، مگر انہیں بچپن میں ویکھے ہے، جوانی میں ویکھی ہے، بڑھاپے چ بھی ہے، اسے ساری منزلیں یاد آتی ہیں۔ اب کریم، ام کریم، والدین کریم۔ اللہ اب کیا کہتے ہیں، میں نے اپنی طرف سے معنی نہیں کیے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ تو پہلوان ہے، کبڈی کرتا ہے، کوڈی کرتا ہے، تو لوگوں کو چت لٹا دیتا ہے، تیرے ایک پنچ پہ لوگ ناک آؤٹ ہوتے ہیں، تو بہت بڑا سپورٹس مین ہے، تیرا قد کاٹ ہے، تیریاں جوانیاں ساریاں سلامت رہن، ماں پیولی منہ چو بول کڈی تے قول کریم کڈی۔ یہ ہے ہمارے پاس، بیٹیوں کے پاس، بیٹوں کے پاس، بہووں کے پاس، بھابھیوں کے پاس، نندوں کے پاس، سالے سالیوں کے پاس، بہن بھائیوں کے پاس، چچے تائے، عزیز و اقارب، ددیال ننیال، سسرال میں قول کریم کہاں ہے؟ ڈھونڈیے گا، آج مل جائے اللہ کی قسم بیٹھ کے خوشی منائیے گا، رب کا شکر کیجئے گا۔ نہ ملے قول کریم، تھوڑی فکر کیجئے گا۔ مقام میں بتا دیتا ہوں، سورہ اسراء ہے، بنی اسرائیل بھی اسے کہتے ہیں، آیت نمبر 23 ہے، اس کا سیاق بھی پڑھیے گا، سباق بھی پڑھیے گا، آگے پیچھے یہی ٹاپک چل رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں میں نے تجھے رزق کریم دیا ہے، رزق کریم۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اخروٹ کتنا سخت ہے، اندر گودا کریم، رب کریم۔ تیری حفاظت کے لیے کیلے سے بڑھ کے بھی کوئی تیار قدرتی لا اس کریم ساری، ایک مینگو لیا، اللہ کی تیار کردہ لیا۔ مالک فرماتے ہیں سنیے، فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ دنیا میں اور آگے چل کے اللہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، زندگی پر دے گناہ لے آ کے صرف ایک آنسو بہا کے اللہ نو کہ اللہ غلطی چھڑ کے، اللہ دوجی دفعہ منہ تے مارے گئی نہیں، نہ ایک باری کہے گا وہ کی کر کے ہیں، آگے ہیں
کریم رب کہے گا ویلکم اہلا مرحبا، تشریف لائے ہو، کھلا پاؤ گے، میرا در کھلا ہے، ابھی سانس یہاں تو نہیں آئی، مولا نہیں آئی، سورج ادھر سے تو طلوع ہوا نہیں ہوا، آ جا یا باغی الخیر اقبل، آ جا۔ نہ بھی موڈ ہو نا تو بازار میں کئی دکاندار آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں، باجی آوے، آپی آوے، چاچا آوے، تایا آوے، لے جا ستھرا مال 500، چک چک کے بلا بلا کے۔ رب سے بھی اور ہم کہتے ہیں یہ چھوٹے دکاندار ہیں، بندہ عزت کے ساتھ بیٹھے، جنہیں آنا آ جاؤ۔ اللہ کو کیا کہو گے؟ رب کریم کو خود واجہ ماردہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ کوئی رحمان نو چھڑ کے کیڑیاں دکاناں تے ٹر پے ہیں۔ یا ایھا الناس، یا عبادی، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر۔ اور رک مڑیا آ جا۔ سر جی ہوں تے ہاکراں بھی شاید واجہ مارنیاں چھڑتی، انہوں نے پتا پیا ٹو اڈے تے ہوندے نے، ٹکٹ کراؤندے نے، آن لائن ہو جاتا ہے، چل جاتا ہے۔ تیرے رب نے قیامت تک آخری دم تک بھی تجھے آواز دینی ہے، تجھے بلانا ہے، تجھے پکارنا ہے، کیونکہ وہ رب کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم۔ ہم معاف کریں گے تو جو رزق دیں گے وہ عزت کے ساتھ۔ بس اوقات بندہ کسی کو بلا لیتا ہے، شادی حال میں آیا، نہیں بلایا تھا، آ گیا، انہوں کہنا چل یار انہوں کھا لین دو، اور اتنے سائڈ تے ہو کے بہ جا، دیں یار انہوں کچھ دے دیں۔ اسے کچھ دے کے وہ عزت نہیں ہوتی، وہ کرم نہیں ہوتا، وہ لطف نہیں ہوتا۔ وہ نشئی کا واقعہ نہیں بولتا، کالج سے نکلا اشارے پہ آیا، کچھ پیسے مانگے دیے، روٹی کھانی، پھر میں نے کہا سچ بتا، کہندا پوڑی لانی، بات کھانے پہ آ گئی۔ اس وقت غالباً پتہ نہیں ڈائنیسٹی تھا یا کیا تھا، اس طرح کا کوئی نام تھا، تو میں اس کے پیچھے ہو لیا۔ اس نے پیسے پکڑے جاتے، ایک بیرے سے کچھ گرا نیچے، گر کے وہ چاول پکڑ کے اٹھا کے کھانے لگا۔ میں کہ تو کہندا سے مینوں کھانا کوئی کھوا دیندا، تسی کڑی دے پیسے دے دو۔ کہندا جی جدوں میں نا ماں پیو دی مندا سا نا، تے مینوں رب نا بڑی عزت نال ماں دی جھولی چ بہا کے رزق دیندا سی، تے جدوں دا میں ماں پیو نال بھیڑ کیتی ہے نا، دیندا تے ہن وی ہے، پر ایداں ہی پلیٹ چ پا کے نہیں دیندا، ڈگیا ڈگیا کر دیندا ہے۔ رزق مل رہا ہے، رزق کریم نہیں ہے۔ ماں باپ کو اچھا کھا لو ابا جی، امیاں لیلا، تیرے ماتھے پہ تیور ہے، تیرے لہجے میں غصے کا اظہار ہے، تو نے رزق کریم جڈی محبت نال ماں نے ترلے کر کر کے پتر پیندا نہیں، مولوی جی دم کر دو، ڈاکٹر صاحب انہوں کو بھوک دی دوائی دے دو، ترلے کر کر کے مٹھاس منہ چوم چوم کے تیرے منہ میں جو لقمے ڈالے تھے، کوئی آج ایڈیاں نفرتاں ہو گئیاں نے، رزق کریم بھی نہیں دے پا رہا۔ اللہ کہتا ہے میں تجھے رزق کریم دوں گا۔ بگڑ کے آیا تو قیامت کے دن جہنم کی جہنمیوں کی پیپ منہ میں ڈال کے کہوں گا زک چک، تو بڑا کریم تے، تو بڑا چڑھیا ہویا تے، بڑا چودھری تے، اکڑو خان تے، بڑا نواب تے، تیری جو ہے وہ گردن کے سریے نہیں نکلتے تھے نا، چک ٹھوسو اس کے منہ میں، پی۔ سرجی کریمیں بدل لو، چٹے بوتھے کسے کم دے نہیں جے دل کا لینے تھے۔ ماؤں کو بھی کہوں گا، بہنوں کو بھی، بیٹوں کو بھی، بیٹیوں کو بھی، خود کو بھی کہوں گا، آپ کو بھی کہوں گا۔ تیسری چیز ہے اللہ کہتے ہیں زوج کریم، او انسان اولم یرو الی الارض، کدی چل پہلیاں چ، نکل پنڈاں چ، آ دیہاتوں میں، نکل جا کر کے زمینوں میں، آ مونجی کی فصلوں میں، دیکھ گندم کے سونے کو، آ چل باغات میں، دیکھ آ کر کے اناروں کو، دیکھ کہیں آم، کہیں دیکھ کھجوریں، کہیں دیکھ انواع و اقسام کے یہ پھل، یہ کیا ہیں؟ کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم۔ اور جنہوں ویکھ کے دل آشش کرے، تصویراں ویکھ کے، یہ جوسز والوں نے نا جعلی فروٹ لگائے ہوتے ہیں، لٹکائے ہوتے ہیں، دیکھ کے نا بندہ گاڑی روک لیتا ہے، کیا بات ہے یار، انہیں اتنا اہتمام کیتا ہے، اندر بھاویں وہ کیلا سڑیا ہی ہوئے۔ رب جب تمہیں دیتا ہے تو صافی دیتا ہے، نیٹ اینڈ کلین دیتا ہے۔ تیرے رب کی پیکنگ میں کسی جگہ ملاوٹ نہیں، کرم ہی کرم، کریم ہی کریم، آگے تیری مرضی ہے تو کیا کرتا ہے۔
मालिक फरमाते हैं जरा चेक कर। फिर अल्लाह ताला ना ये सूरत शुरा की आयत नंबर 7 है और सूरह लुकमान में कहते हैं खलकत समावाति बिगैरि अमदिन तरौनहा। ओए करीम रब ने तेरे लिए जिद्दां दी छत पाई है तो मुफ्त पाई है, किसे तू पवा के तो वेखी लैंटर दा पता लग जाओ। एक बोरी नूं रोना है, सरिये नूं रोना है, बजरी के ट्रक और रेत के ट्रक को रोता है, कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी की महंगाई और ठेकों पे रोता है। वो तेनू जमाउण तो पहले तो दुनिया ते लियाउण तो पहले रब्बे करीम ने जड़ियां तेनू छत्तां दे छड्डियां नहीं, किन्ने पे कीते। अगर कोई कहता ना जी मेरी छत नहीं तो मैं खुली जमीन ते पिया, अल्लाह कहंदे मेरी छत नहीं दिसदी, कितनी डेकोरेटेड है। रात है तो तेरे लिए, दिन है तो रोशन रोशन, सूरज सूरज, करामा करामा। रात है जीरो दे बल्ब बाल छड्डे ने तेरे लिए, बह के खेडदा रहे तो वेंदा रहे, तारे गिन ते नाले टुर, जदों सौ जाए तो उदों सौ जाए, तुम्हें नहीं नजर आ रहा। अल्लाह खुद गिनवाते हैं। फिर अल्लाह कहते हैं वह अलका फिल अर्द रवासिया, तो कदी पहाड़ां नूं ते वेख, लंघ ते सही विचों, ते किल किन्ने गड्डे ने, ते इदां दे किल कि तू एक लभ के ते लिया। ये मैंने गाड़े हैं तेरे लिए अंतमीद बिकुम, कि कहीं ये जमीन जो है ना, कई दफा ना स्विमिंग पूल में वो कहते हैं जी ट्यूब ते जिहड़ा बह जा तर जाता है। तो मैं कईयां नूं वेख्या ट्यूब ते बहन ते लग पाउंदे मूधे हो जाते हैं, ट्यूब उत्ते आप थल्ले, कश्तियां उलट जाती हैं। कश्ती पे सवार होते कई दफा दरिया में, मैंने उसे झुकते और लोगों को गिरते देखा है, मैंने गाड़ियों पे चढ़ते सीढ़ियों को टूटते देखा है, मैंने घरों की छतों को नीचे आते देखा है। अल्लाह कहते मैं पानियां च जमीन दा गोला रख के उत्ते तेनू चढ़ाया है, कदी इनू वेख्या ही। ये मैं तेरे लिए करीम रब दे करम नहीं। फिर अल्लाह कहते हैं इसी तरह वबत्ता फीहा मिन कुल्लि दाब्बा, डंगर बन के ना कहना मेरा कैटल फार्म है, ये मेरा ऊंटों का फार्म है, ये मेरी बकरियों का फार्म है, ये मेरे डंगर ढोर है, मवेशी हैं, ये मेरे पालतू हैं। एक बनाना पै जाए तो पता लग जी, तेनू बना के तैयार करके तो सोहने सोहने तो मन मोहने ते भार चुकण वाले ते लाड करन वाले ते प्यार करन वाले तो लैके किहड़े किहड़े त्यूर हशरात परिंदे तेनू नहीं दे छड़े, तेनू मेरा करम नहीं दिसिया। व अंज़लना मिनस समाई माअन, पानी में नहा के बड़ा कहता है बरसात का मौसम और सावन लगा हुआ, पहलू में जीवन साथी हो, और उस बरखा में रिम झिम बरसे, और फिर दुआएं करता है अब्रे करम, जरा थम के बरस, इतना न बरस के वो आ ना सके, जब आ जाएं फिर जम के बरस, और इतना बरस के वो जा ना सके। कौन बरसाता है? ये टैंकर भर के मुफ्त कौन लाता है? तेरे हिस्से का कोटा तेरे घर में लाके नाजिल कौन करता है? फअंबतना फीहा मिन कुल्ले ज़ौजिन करीम, बंजर जमीनों ते ओ लइए पत्थर दे टिब्बियां दे उत्ते मींह पा के ते उत्थों चने ते छोलियां कढ़ के तेरे फैसलाबाद कौन पहुंचाता है? ये ज़ौजे करीम, ये जोड़े, ये रिज्क, ये माल, ये पैसा, ये दुनिया, हवाएं करीम, फिजाएं करीम, आसमान करीम, जमीन करीम, मेहरबान अल्लाह की ये इनायतें, तेरा जुस्सा, तेरा जिस्म, तेरा हुस्न, तेरा जमाल, अंग अंग सर से लेके पांव तक, ये सारी चीजें अब कुछ अल्लाह भी चाहते हैं। कौन सी करीम इस्तेमाल कर? अकीदा साफिया की करीम, दीन की करीम। अच्छा जी सूफी करीम, सूफी पानी वरत लैणगे, सूफी घ्यो खा लैणगे, ठीक है। दीन की दी हुई करीम आज तक तौफीक नहीं हुई, ले ले अकीदा साफिया जो अंदर साफ कर देती। एक अकीदा पूरी जिंदगी के जितने वायरस शिरक के निकाल के साइड पे रख देता है। सिर्फ तौहीद की करीम, ईमानी करीम, इस्लामी करीम, पानी करीम। मेरे महबूब ने कहा दुनिया का सबसे खूबसूरत संवारने वाला अगर अल्लाह रब्बे करीम की तरफ से कोई करीम उतरी है तो वो पानी है। हुजूर क्या करे? कहा दिन में 5 मरतबा वुजू किया कर। कितनी दफा लगा सकते हैं? कहा 1 बार, जरूरत हो तो 2 बार, फिर भी जरूरत हो तो 3 बार। मल मल के लगा लगा के, चेहरे हाथ धो धो के, उंगलियां खलाल करके, जरा लगा, पकड़ चुल्लू जरा भर, इनको ले मुंह में डाल, कुल्लियां कर, नाक में चढ़ा, झाड़ सफाइयां कर, चेहरे पे डाल।
بازو دھو کونی تلکا، ادھر دھو کونی تلکا، مسے کر واپس لا، کانوں میں گھما، پاؤں دھو۔ اللہ کیا ہوگا؟ کہا گناہوں کی جتنی علائش ہے وہ بھی اترے گی، ظاہری گرد و غبار تو اترنا ہی ہے، وہ اتر جائے گا۔ تیرا ظاہر بھی صاف، تیرا باطن بھی صاف۔ اللہ وضو کر لوں جی، جنبی ہوں، کہا نہا۔ اللہ جی نہانے کے لیے میرے پاس ایام ہے، وضو کر نہا۔ اللہ جی ضروری ہے، پانی میسر نہیں ہے، لائٹ نہیں ہے، نل کا نہیں ہے۔ کہا مٹی تیرے لیے میں نے پاک کر دی ہے، اس مٹی پہ ہاتھ مار، بسم اللہ پڑھ کے، میرا نام لے کے پھونک مار۔ یہ ہے کریم تیرے رب کریم کی۔ چہرے پہ مل، اب ہاتھوں پہ مل۔ اللہ جسم سارا باقی، اللہ کہتے ہیں لگا یہاں پہ پورا جسم صاف کر دوں گا، روح صاف کر دوں گا، باطن صاف کر دوں گا، ظاہر صاف کر دوں گا۔ اللہ مسجد میں چلا جاؤں، چلی جاؤں، چل، آ جاؤں، آ جا، کھڑی ہو جاؤں، کھڑا ہو جاؤں، آ جا، ہاتھ باندھوں، قبول کرے گا جی۔ اللہ میں تیرے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کر سکتا ہوں، سمیلت نہیں آئے گی، میں کلی نہیں کر کے آیا۔ آپ نے تیمم کیے ہو جی، میں تیرے ساتھ باتیں بھی کروں گا۔ بول الحمدللہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں تجھے جواب دیتا چلوں، تو پڑھ قل ہو اللہ، میں تجھے جواب دیتا جاؤں، تو جھک رکوع میں کہہ سبحان ربی العظیم، میں رب کریم تیرے لیے فرشتوں میں بیٹھ کے بھی مان کروں، تو جھک سجدے میں تجھے آسمان کی بلندیوں پہ ذکر کروں، تو ہلا انگلی، میں اس انگلی کی گواہی کو قبول کروں، تو پھیر سلام، میں تیری پوری زندگی سلامتی والی بنا دوں۔ اچھا سر جی میں لطیفے کہانیاں نہیں سنا رہا، محدثین، فقہا، مفسرین، کتاب الطہارہ، الطہور شطر الایمان، کتاب التیمم، لگائی کبھی تیمم کی کریم؟ سر جی مٹی مال دیاں، بچے سن تے کھیڑ دے سن مٹی تے ماں پیو ڈک دے سی تے سانو چنگا لگدا سی۔ کیوں اچھا لگتا تھا؟ کہ وہ ہمارا جز ہے، بندہ کا جو جز ہو وہ اچھا لگتا ہے۔ ماں کے سینے پہ کیوں ٹھنڈک ملتی ہے اور باپ کی پشت پہ کیوں سکون ملتا ہے؟ کہ یخرج من بین الصلب والترائب، بچہ مٹی میں کھیل کے مٹی ہو کے کیوں سکون محسوس کرتا ہے؟ لکھتے ہیں ڈاکٹرز کے اس کو مٹی میں، حضور نے کہا تھا چلنے دو ننگے کو، بیٹھنے دو۔ کیوں؟ یہ اصل جگہ ہے، اسی میں جانا ہے۔ مٹی دا تو مٹی ہونا تے کدی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندیا کل مٹی دے تھلے۔ کبھی زندگی میں نہ ملے نا پانی تو کھلے دل سے تیمم کر کے آنا، پھر مزہ دیکھنا، پھر سکون دیکھنا۔ یہ تیمم کی کریم، پھر نماز کی کریم، پھر فرضوں کی کریم، یہ سنت کریم، نوافل کریم، تہجد کریم، اشراق کی کریم، ضحیٰ کی کریم، چاشت کی کریم، روزے کی کریم۔ کلی ایس کریم نہیں تے کلے پکوڑے تے سلونے نہیں کہ سلونی چال دے پکوڑے کھائیے تے چس آ جاندی ہے، تے چمڑیل چال تے جا کے پانی پیے تے ٹھنڈا، تے کیا بات ہے؟ اللہ کہتے ہیں نہیں، آگے چل، زکوٰۃ کی کریم، صدقہ کریم، عمرہ کریم، حج کریم، تلبیہ کریم، توحید کریم، سنت کریم۔ لینی کیسے؟ استاذ کریم، نبی کریم، رسول کریم، مرشد کریم، اہل بیت کریم، اصحاب کریم، اولیاء کریم، اصفیاء کریم، مفسرین کریم، محدثین کریم، اسلاف کریم۔ کون سی؟ ان سب کے اخلاق کی کریم، سب کے اخلاق کی کریم۔ یار جس نبی نے آخری دم تک کوشش کی ہے نا، آخری دم تک کہ رشتے نہ ٹوٹے۔ میں ایک دن حدیث پڑھ رہا تھا، ادب المفرد میں ذکر کی ہے، اور اسی طرح علامہ البانی رحمہ اللہ نے الجامع الصحیح، الجامع الصغیر کے اندر ذکر کی ہے۔ جس گھر میں اتنی خوفناک تڑپا کے ہلا کے رکھ دینے والی حدیث ہے، جس بندے کے گھر میں بد زبان بیوی ہو اور پھر اسے وہ فارغ نہ کرے، رب کی ذات اس سے بری ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاقوں پہ آتے ہیں۔ بد زبانی اگر بیوی کو روا نہیں تو شوہر کو روا کہاں ہے؟ میرے پیغمبر نے نہیں کہا تھا
دنیا میں سب سے اچھا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا، زبان اچھی، اور میں تم میں سب سے اچھا اسے کہہ رہا ہوں جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے اچھا ہوں۔ اور ہماری زبانیں کھلتے کھلتے اے کٹ تے اُنہ ہی ہے جنہ رب نے لایا، وراچھاں تے نہیں پاٹیاں، کتے پاٹ جاندیاں تے سمجھ آؤندی، لیکن لنگارے لے گئے، لڑفے لے گئے، موگے کھل گئے تو مورے کھل گئے، پاٹ کھل گئے، زبانیں کھل گئی، شرم جاتی رہی، حیا جاتی رہی، عزت گئی، وقار گیا، لب و لہجے بدلے، تلخیاں آئیں، کیا کچھ نہیں جو بیوی نے اسے بولا جس کے بارے میں رب ایک لفظ بھی بطور شوہر مقرر تو اسی نے کیا ہے، اور اس رب نے کہ جس نے ماں بہن بیٹی عزت کے روم میں ہر وہ لفظ بول لیا جاتا ہے کہ جو ایک بازاری عورت کے لیے بھی شاید لوگ نہ بولے، وہ بیوی کو کہہ لیا جاتا ہے۔ ماں بچوں کو کہہ لیتی ہے، بچے ماں باپ کو بول لیتے ہیں، بھائی بھائیوں کو کہہ دیتے ہیں، اولادیں والدین کے ساتھ رویے اپنا لیتی ہیں۔ یہ بدترین لب و لہجے، اخلاق اور آداب کہاں ہیں؟ کب لائیں گے؟ ضرورت ہے زبان کے اوپر یہ تھوڑی تھوڑی کریم، بند تالوں کی کریم، لفظوں کو روکنے کی کریم، اخلاق کے ساتھ محبت کی کریم، مودت کی کریم، عزت کی کریم۔ پھر کہہ رہا ہوں، ایڑیاں پھٹیں تو ویزلینہ لائیاں، اڈیاں پھٹیاں کریمہ لائیاں، موما لائیاں، اور اس کے اوپر کیا چڑھایا؟ موزے چڑھائے، جرابیں چڑھائیں، پٹیاں رکھی، کتے زبان تے بھی کچھ چاڑ لی ہے، معافی کوئی نہیں، سوشل میڈیا نہیں معاف کر رہا، ممکن ہے آگے میرے باپ سے بڑا بیٹھا ہو، ممکن ہے آگے میرے دنیا کے ایسے لوگوں میں ہو جو اللہ کے عرش پہ ولی گنا جاتا ہے، اور میرا لب و لہجہ بد تہذیبی، بد تمدنی، لگی ہوئی ٹی پی، یہ ڈان، یہ بنی ہوئی پری، معلوم نہیں کیا کیا۔ ان کی گندگی دیکھنی ہو تو نیچے کمنٹس میں دیکھا کریں، ان کے لب و لہجے میں، ان کی لگی ہوئی پوسٹوں پہ دیکھا کریں، ان کے انداز پڑھا کریں۔ کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ کدھر جانا ہے؟ مرنا نہیں، موت نہیں۔ اب ذرا ذکر کروا دوں، جدا سایہ لبنا جے نا جس رب دا، او دا عرش کی ہے، فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا ہوا رب العرش الکریم، سورہ مومنون آیت نمبر 116۔ آپ نے اکثر لوگوں سے سنا ہوگا قیامت کے دن 7 لوگوں کو رب کے عرش کا سایہ ملے گا، اللہ نے اپنا سایہ کہا ہے خود، یوم لا ظل الا ظلہ، عرش کریم۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں عظیم رب جو عرش عظیم کا مالک ہے اس سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو شفا دے دے، آپ کی زبان، آپ کا لب و لہجہ، آپ کے اعمال، آپ کے معاملات، میری زندگی طرز بندگی، آپ کی زندگی طرز بندگی، اللہ شفا دے۔ اللہ کہتے ہیں کریم رب ہے، عرش کریم کا مالک رب ہے، سایہ کن کو دے گا؟ 7 کریم لوگوں کو۔ امام عادل، دنیا کا معزز انسان، رجل، ایسا مرد، ایسا انسان جس کی دل لگی اللہ کے گھر سے، شاب نشا فی عبادت اللہ، جوان پہ جوانی کا عبادت کا حسن، 2 لڑے ہوئے پیار کرنے والے، نفرت بھی رب کے لیے، پیار بھی رب کے لیے، دائیں ہاتھ سے صدقہ دینے والا اتنا کریم کہ بائیں کو پتہ ہی نہیں کہاں ہے سیلفی، کہاں ہے فوٹو سیشن، نہیں، نو پرابلم، یہ جا کر کے کیجئے، میرے نام شو کرنے کی ضرورت نہیں، دعا کر دیجئے۔ دنیا کی حسین و جمیل عورت دعوت دینے والی اور صاف کہنے والا، انی اخاف اللہ، معاذ اللہ، اللہ اس سے بچانا، یہ ساری چیزیں عرش کریم۔ اللہ جو ہے نا غنی بھی کریم ہے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرفک فلما رعاه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی۔ سر جی عرش چک کے
تے تخت لے کے ملکہ سبا دا تے سامنے لیا کے تے اکھ چپکی نہیں تے اگے تے اتنے کہہ سکتے ویکھیاں جی میریاں پاوراں، ویکھے جی میرے گر، ویکھے جی میرے منتر، تے ویکھے جی میرے جادو، اے میرے کمال کیڑا بولے گا میرے اگے؟ میں سپر پاور، میرا ملک سپر پاور، میری فوج، میری سپاہ، میری قوت۔ اللہ کہتے ہیں یہ بھی بادشاہ تھے اور دنیا کا ایسا بادشاہ شاید کوئی اور نہیں۔ کہنے لگے ھذا من فضل ربی، آ کریم لبو کتے کہ کرو تے گل اللہ موڑو، پیمبر ہاتھ پھیرے کوڑی ٹھیک ہو جائے، حکم اللہ دا، ہیلا وسیلہ میں مردے کو ہاتھ پھیرے زندہ ہو جائے، امر ربی، ہیلا وسیلہ تے ظاہر میرا، شفاواں رب دیندا، میں صرف دعا دے سکنا، میں شرطیہ علاج نہیں کردا، شرطیہ شفا صرف قرآن ہے۔ پھر کہنے لگے اشکر ام اکفر، وہ جس رب نے انہیں فضل کیتے نے میں اودیاں نافرمانیاں کراں یا شکر گزاریاں کراں؟ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، جیڑا شکر کردا کوئی رب تے احسان نہیں کردا، اپنے لیے کردا۔ ومن کفر، اور جو نافرمان بنے نہ شکری کرے، فإن ربی غنی کریم، اور نہ شکریاں نو بھی رب پھر دوے تے وہ غنی ہے، تے جے کرم کر چھڑے تے پھر کریم ہے۔ سر جی رب کریم، اب ذرا آواز سنیے، میرے پاس سورہ انفطار ہے، پھاڑ کے رکھ دینے والی سورت ہے، جگر پھاڑ دیتی ہے، دل پھاڑ دیتی ہے، ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا السَّمَاءُ انفطرت، میری طاقت اتنی آسمان کو پھونک لگے تو پھٹ جائے، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، وہ ونڈ پاور اتنی، ایک فرشتے کی پھونک سے سیارے جھڑ جائیں، نظام شمسی بکھر جائے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جتنے سمندر ہیں پھٹ جائیں، آگ لگ جائے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبریں پھٹ کے مردے نکل آئیں، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، کتابیں کھل جائیں، آگے کیا بھیجا ہے پیچھے کیا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ میں انیاں طاقتاں دے باوجود بھی تینوں نرمیاں بخونا تینوں سمجھ نہیں آوندی، بھجدا کیوں ہے؟ اس رب تو الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے اتنی مہربانیوں سے بنایا بھی برابر بنایا، اور تیری صورت من مرضیوں سے بنائی اور حسین و جمیل بنائی۔ ہوا کیا ہے؟ کلا بل تکذبون بالدین، تم سمجھتے ہو کہ کوئی بدلہ لینے والا نہیں ہے، کوئی سزا و جزا نہیں ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تمہارے کندھوں پہ اس وقت نگران کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو کر دے جو لکھ دے پہنا، ساڑھے اپنے کیمرے لگے نا۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں اگر تمہیں میں نظر نہیں آیا، اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، وہ کریم قرآن الحمد لے کے والناس تک سارا کریم، تے پڑھاؤن والے اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، ہمارے پیمبر بھی کریم، رحمت للعالمین۔ سر جی آج کے خطبے کا مقصد قطعاً کچھ اور نہیں، مت سمجھیے گا کہ کچھ اور تھا، اگر کوئی لفظ برا لگا ہو تو معذرت، لیکن درد ہے ایک اس چناؤ کے پیچھے، اس انتخاب کے پیچھے۔ جب جب قرآن سے گزرتا ہوں اور لفظ کریم آتا ہے نا، درد بڑھ جاتا ہے۔ اللہ مولا کریم کی بنے گا ساڈا؟ ہر بڑے کے ساتھ ہمارے توہین امیز رویے، سختیاں، دوریاں، شدتیں عوام میں، یہ سزا ہے بیسیکلی اللہ کی طرف سے۔ جب رب کریم کی نرمیوں کو کوئی نہیں نہ مانتا، جدوں ماں مکھن دے تے کوئی نہ کھاوے، پھر ماں کہندی ہے اللہ پھر کھا، جنہاں نو ماں دیاں پکیاں تازیاں چنگیاں نہ لگن، پھر میں انہاں نو سکے ٹکڑے کھاندیاں ویکھیا ہے تے روندیاں ویکھیا ہے، جنہاں نو گھر چ بڑھیاں چنگیاں نہ لگن تے مڑ کے تڑاک 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 تے طلاق طلاق، پھر دوجے بھابیاں تے دوجیاں دے ہتھوں پھر میں اداں سٹ کے ساڈے تے بھار ہی بنیا ہے، جڑے کہندے سی جیواں گے نال تیرے، جدوں واریاں آوندیاں نے نا پھر پتہ ادوں لگتا ہے۔ اتنے مت بگڑو، اپنے آپ کے ساتھ نرم ہو کے تھوڑا جڑ لو، اکڑ میں آ کے توڑ سکتے ہو، جوڑ نہیں سکتے۔ چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے ایلفی، گلو، یہ وہ کیل کانٹے ہتھوڑے زبردستی ٹھوک ٹھوک کے رندے مار مار کے برابر کرو، اور تھوڑا جہا اپنے نالو جڑا ودے حصے نے اخلاق بد اخلاقیاں
انہوں نے ختم کر کے جڑن دی کوشش کریے تو انشاءاللہ مخلوق کے ساتھ بھی جڑ سکتے ہیں، خالق کے ساتھ بھی جڑ سکتے ہیں۔ اللہ سے دلی دعا ہے اللہ جتھے جتھے دوریاں نے، نفرتاں نے، سختیاں نے، ایک دوجے نال اللہ اتنے قربتاں دے دے، محبتاں محبتاں دے دے۔ اللہ رب کریم دی طرف لوٹن دی توفیق دے دے اور قرآن کریم کی طرف رجوع دے دے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنوں میں امتی بنا دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔